اسلامی مصادر میں موجودہ انجیل محرف ہے, جعلی ہے, وہ فورجری ہے یا نہیں. تو اسلامی مصادر میں جب آپ جاتے ہیں قرآن اور سنت میں بلا شک بلا رہے, جو انجیل کی بات ہو رہی ہے وہ عیسیٰ کی کتاب ہے, وہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. وہ تو کتاب آپ کے پاس ہے ہی نہیں نا. جو کتابیں آپ اناجیل ہیں وہ اس کس سے منسوب کرتے ہیں؟ مرقس سے, فلان 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 سے منسوب, عیسیٰ سے کوئی منسوب نہیں کرتے. تو کیونکہ تورات میں لکھا آل محمد علیہ السلام حق, انجیل میں لکھا کہ 12 امام حق ہیں, اس کا اقامہ کرو. تو لذا یہ کہ موجودہ اناجیل اسلامی نقطۂ نظر سے یہ جعلی ہے تو بلا شک بلا ریب ثابت ہے. اصل انجیل کے اندر جو ہے وہ 12 اماموں کا بھی ذکر ہے. پھنس گیا ذاکر, پھنس گیا ذاکر. پتہ ہے کیسے؟ اس لیے کیونکہ اب ان کو وہ انجیل دکھانی پڑے گی. اب ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایسا بڑا بوجھ پڑا ہے نا, ان کو وہ انجیل دکھانی پڑے گی جس میں 12 اماموں کا ذکر ہے. لے کر آئیں جی ذرا وہ انجیل, جلدی سے لے کر آئیں, منگوائیں ذرا. بڑے بھی آپ کے آ جائیں نا, آپ کے بڑے بھی, تو وہ بھی نہیں لا سکتے. کہ آپ چونکہ کہہ رہے ہیں کہ 12 اماموں والی جو ہے وہ بھی انجیل ہے تھی کوئی, اگر آپ وہ انجیل ابھی نہیں نہ دکھا سکتے اور آپ یہ کہیں گے کہ وہ انجیل تھی اور آپ نے وہ خود پڑھی بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر خود اپنے آپ کو پھنسا لیا آپ نے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر آپ کے پاس وہ انجیل ہے ہی نہیں ہے جن میں 12 اماموں کا ذکر تھا, تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ اس انجیل میں لکھا کیا ہوا تھا؟ آپ کو کیسے پتا کہ اس انجیل میں پیغمبر اسلام کی متعدد پیشن گوئیاں تھیں جب آپ نے خود بھی نہیں پڑھی؟ تو چونکہ دعویٰ آپ کہ پیشن گوئیاں بھی تھی پیغمبر اسلام کی, اور اماموں کا بھی ذکر تھا, اور اہل بیت کا بھی ذکر تھا, تو اس لیے آپ کے اوپر اس بات کا بوجھ ہے کہ وہ والی بائبل ہمیں دکھائیں. اب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ اصلی ہمیں دکھاؤ, اصلی میں نہیں دکھا سکتا. ہم اصلی انجیل ہمارے پاس نہیں ہے. کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم؟ نہیں, پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو بڑھ گیا.